مسلمان کو اس دنیا میں آخرت کا یقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان غور کرنے کے لیے لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جائے اور اپنے اعمال کا حساب کر لے کہ میری بچت ہے بھی کہ نہیں ہے، یعنی اس کی آخرت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ انسان اکیلا بیٹھے گا تو اس کو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی پہلے نشاندہی کرے، پھر اس کا ضمیر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا، بتائے گا کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اس کا ضمیر اس کو بتائے گا کہ ابھی آپ نقصان میں ہو، خسارے میں ہو، تو پھر اس کے بعد آپ استغفار کر لیں اور اس سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ میری غلطیاں معاف فرما، اور تو مجھے غلطی کرنے کی توفیق ہی نہ دے اور نیکی کی توفیق دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ضمیر راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی اور جب بھی آپ اللہ سے رجوع کرنے والی محفلوں میں جاتے ہیں یا جن لوگوں سے ملتے ہیں یا آپ نے جن کو اپنا گائیڈ بنایا ہوا ہے ان سے پوچھ لیں کہ آپ ہم پر راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر گائیڈ راضی ہے تو پھر اللہ راضی ہے۔ اس سے بھی ایک اور آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے اپنی ماں اگر راضی ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں راضی ہوں، تو پھر آپ کا اللہ راضی ہے۔ تو اللہ راضی ہو تو ماں راضی ہوتی ہے، اس طرح استاد راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس شخص پر اس کا پیر یا شیخ راضی ہوتا ہے تو اس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں یا اپنے شیخ سے پوچھیں تو وہ بتا دیں گے۔ اگر آپ کے خیال میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو ضرور دوزخ میں جانا چاہیے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ پر اللہ راضی نہیں ہے، بلکہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سارے مسلمان بخشے جائیں گے، اور اگر سارے مسلمان نہیں بخشے جائیں گے تو آپ ان کے لیے دعا کریں، یعنی کہ آپ سب کے لیے عافیت مانگیں۔ اس طرح آپ خود عافیت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ جس نے میرا دل دکھایا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو جس نے سب کے لیے دعا کی ہے اس کی بخشش ہو گئی۔ جس کی ماں نے کہہ دیا کہ میں تم پر راضی ہوں تو اس کی بخشش ہو گئی۔ جس کو استاد نے کہہ دیا کہ میرا دل بہت خوش ہو گیا تو اس پر علم کا راستہ آسان ہو گیا۔ اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ میں آپ پر راضی ہوں تو مرید کی عاقبت سنور گئی۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس کی خوشنودی کو آپ اپنے لیے باعث رحمت سمجھتے ہیں، تو آپ اس کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ جو چیزیں آپ کو اللہ کا رجوع کرا رہی ہیں، اگر وہ راضی ہیں تو پھر اللہ راضی ہے۔ اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں اور اس سفر میں وہ آپ پر راضی رہا تو آپ کا حج قبول ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے انڈیکیٹ کر رہی ہے، اللہ کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، وہ اگر راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا تو بڑی آسان ہے۔ اللہ کی رضا کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور وہ دوزخ میں جا نہیں سکتا، اور دوزخ میں اس کا داخلہ ممکن نہیں۔ وہ بے شک کوشش کر کے دیکھے تب بھی نہیں جا سکتا، اور اگر وہ دوزخ میں غلطی سے چلا جائے گا تو پھر دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کو نہیں جلائے گی۔ اس سے بھی آسان سی بات یہ ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے، اگر یہ مشکل بات ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانشین سے محبت کر لیں۔ اسی طرح آپ علی علیہ السلام سے دل سے محبت کر لیں، تو جو علی علیہ السلام کا اصلی ملنگ ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ تو اگر آپ اپنا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور وارثین انبیاء کرام یعنی بزرگان دین میں کسی ایک سے جوڑ لیں تو آپ دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ یہ پکی اور سچی بات ہے۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وابستگان سے تعلق جوڑ لیں تو آپ دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ جو اللہ کے عشق میں مر گیا وہ شہید ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مرا وہ بھی شہید ہوگا۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مرا وہ بھی شہید ہے۔ لہٰذا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندہ رہا وہ بھی شہید ہو کے مرا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ بے نیاز ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں بھیجے گا۔ پچھلے سب مذہب کینسلڈ ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کی ذات قدیم ہے اور حی و قیوم ہے اور قائم ہے۔ وہ اول سے بھی پہلے ہے اور آخر کے بھی بعد ہے۔
جب وہ قدیم ہے تو اس کی محبت بھی قدیم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے درمیان میں اپنی محبت پیدا کی ہے، اس کی محبت پرانی ہے، قدیم ہے، تو اللہ قدیم ہے، اللہ کی محبت قدیم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیم، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بھی قدیم۔ ساری دنیا بنانے سے پہلے یہ سب کچھ بن گیا تھا۔ یہ محبت کا کرشمہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں چلے گئے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جنت میں چلے گئے، اور جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو محبت جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ محبت کی بات ہے، سنگت کی بات ہے، اور رجوع کی بات ہے۔ ایسا مسلمان دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ میرے عقیدے اور مشاہدے کے مطابق مسلمان بعض اوقات عبادت چھوڑ جاتا ہے، لیکن مسلمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں چھوڑی، تو لہذا دوزخ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس میں عرفان کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کی پہچان کم ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن منافق کے لیے تو دوزخ ہے۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ صحیح قسم کے مسلمان ہو۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے اور وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ آپ اس کا ایک اور ثبوت دیکھو، جو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے دوزخ میں چلا گیا اور آگے سے اسے کوئی کافر مل گیا تو وہ اس مسلمان کو پکڑے گا اور کہے گا اگر ادھر ہی آنا تھا تو ہمیں کیوں دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، ہمیں تو آپ کہتے تھے کہ اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ اس طرح ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، جبکہ تو خود ادھر آ گیا ہے۔ شکر ہے کہ ہم تیرے ساتھ نہیں آئے۔ بلکہ وہ وقت آئے گا جب مسلمان کافر سے کہے گا کہ میں نے کہا تھا کہ دوزخ کے خطرے سے بچ جا، اور یہ واضح اور لاجیکل بات ہے۔ مسلمان تو پہلے ہی سرفراز ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں جاؤ گے تو وہ خود ہی دوزخ میں جائے گا۔ آپ کبھی کسی مسلمان کے لیے دوزخ کی سفارش نہ کریں۔ تو آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اصل میں جنت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جنت ہے۔ اور دوزخ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجنبی ہونا دوزخ ہے۔ تو یہ سیدھی سادی کہانی ہے اور راز کی بات ہے۔ بس یہ محبت حاصل ہو جائے تو پھر ہر طرح کا یقین حاصل ہو سکتا ہے۔